بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب و اسماء الرجال میں آج ایک انتہائی اہم اور معروف کتاب کا تعارف کروایا جا رہا ہے جو اپنے دور سے لے کر آج تک محدثین کرام کے ہاں بہت ہی مقبول رہی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی المتوفی 852 ہجری رحمہ اللہ کی کتاب ہے تہذیب التہذیب۔ بڑی معروف کتاب ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں تقریباً یہ ابتدائی کاوش ہے ان کی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب تہذیب التہذیب یہ کہاں سے انہوں نے لی اور اس کتاب کے مصادر کون سے ہیں، کہاں کہاں سے انہوں نے استفادہ کیا، اس حوالے سے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تہذیب التہذیب 4 جلدوں میں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس وقت۔ تہذیب التہذیب 4 جلدوں میں ہے۔ مؤسسۃ الرسالہ نے اس کو شائع کیا ہے باقاعدہ طور پر، اور ابراہیم عادل مرشد کی تحقیق کے ساتھ ہے۔ یہ 4 جلدوں کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مختلف جلدیں ہو سکتی ہیں، جو مکتبہ اس کو شائع کرتا ہے اس کی تحقیق، اس کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، 7 جلدوں پر بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ جلدوں پر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو تہذیب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی نے یہ بڑی ہی زبردست قسم کی کاوش کی ہے۔ آپ نے جن کتب سے استفادہ کیا ہے ان میں بالخصوص 3 کتابیں شامل ہیں۔ ایک تو آپ یہ فائنلی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مصدر اصلی تہذیب الکمال امام یوسف مزی رحمہ اللہ ہے، ایک تو آپ یہ واضح طور پر کہہ سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے باقی بھی کچھ کتب سے استفادہ کیا ہے، تو ایک وہ کتاب جو تہذیب الکمال ہے اس کو بنیاد بنایا، اسی ترتیب سے اپنی کتاب کو ذکر کیا، وہی راوی لے کر آئے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس فن میں جس شخصیت نے کتب کے اعتبار سے کہ ایک چند مخصوص کتب کے راوی ہوں اس اعتبار سے امام عبدالغنی بن عبد الواحد مقدسی المتوفی 600 ہجری رحمہ اللہ کی کتاب الکمال فی تہذیبی فی الکمال فی اسماء الرجال، یہ ان کی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی طور پر کتاب لکھی، پھر ان سے استفادہ کیا امام مزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب الکمال کے اندر، اور انہوں نے اس پر پھر آگے کتاب لکھی، اس کی تہذیب کی، اس کا خلاصہ کیا، اس میں کچھ راویوں کے اضافے کیے۔ یہ امام یوسف مزی رحمہ اللہ نے الکمال فی اسماء الرجال کے اوپر جو کام کیا وہ تھا تہذیب الکمال۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تہذیب الکمال لکھی تو پھر اس پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے 2 طرح کے کام کیے۔ ایک انہوں نے الکاشف نام سے کتاب لکھی جو تقریباً 3 جلدوں پر مشتمل ہے، الکاشف، اور دوسری انہوں نے لکھی تذہیب التہذیب، یہ بھی امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الکمال پر امام مزی نے کام کیا تہذیب الکمال کے نام سے، پھر اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس پر کام کیا، لیکن جب امام ذہبی رحمہ اللہ کی میں نے دونوں کتابیں چیک کی، ایک تذہیب التہذیب اور دوسری الکاشف، جب دونوں کتابیں میں نے چیک کی تو الکاشف بہت زیادہ مختصر تھی، جو بہت زیادہ وضاحتوں کی طالب تھی، اور لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو تھوڑا سا پھیلایا جائے، ایکسپینڈ کیا جائے، اس میں مزید چیزوں کو ایڈ کیا جائے اس کے اندر۔ اور دوسری جو انہوں نے لکھی تھی تذہیب التہذیب، وہ بہت بڑی کتاب تھی، بڑی وسیع تھی، اس میں عبارتیں بہت زیادہ ایسی تھیں کہ جو ایک محقق کو مطلوب نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی درمیانی کاوش کی کہ جس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، تو پھر میں نے تہذیب التہذیب پر کام شروع کر دیا۔ اب امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کیا کیا اس میں خدمات سر انجام دی اور کون کون سے اسلوب اپنائے، بہت ساری چیزیں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ خود بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کتاب تہذیب التہذیب ہے، اس کے شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے، اور مقدمہ کافی تفصیلی مقدمہ لکھا ہے۔
اس مقدمہ کے اندر جو چیز میں نے بیان کی ہے وہ تو انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اب اس کے بعد مزید وہ کیا فرماتے ہیں، تھوڑا اس میں شارٹلی بیان کروں گا، پھر اس کے بعد تفصیل اس کی آئے گی۔ فرماتے ہیں وَأَحْذَفُ كَثِيرًا مِّنْ أَثْنَاءِ التَّرْجَمَةِ إِذَا كَانَ الْكَلَامُ مَحْذُوفٌ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ تَوْثِيقٍ وَلَا تَجْرِيحٍ۔ فرماتے ہیں میں نے راوی کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے، اس کی احوال کو بیان کرتے ہوئے درمیان سے کافی کلام میں نے حذف کر دیا ہے، اور وہ کلام میں نے حذف کیا ہے جس کا توثیق و تعدیل یا تجریح کے ساتھ، توثیق و تجریح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی جرح و تعدیل کے معاملے میں وہ معاون نہیں تھے، تو وہ میں نے ان کو نکال دیا۔ اب اس میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کیا چیزیں نکالی، اس کی تفصیل آگے آ کر ہم عرض کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَحْذَفُ كَثِيرًا مِّنَ الْخِلَافِ فِي وَفَاتِ الرَّجُلِ، جو کسی شخص کی وفات میں بہت زیادہ اختلاف تھا وہ بھی نکال کر ایک قول جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے۔ اب اس طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی نے اپنے مقدمہ میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں فَجَمِيعُ مَا قُلْتُ فَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي إِلَىٰ آخِرِ ترجماتی۔ فرماتے ہیں جب میں کسی جگہ پر جا کر لفظ قُلْتُ بولتا ہوں تو وہ ساری بات میری طرف سے ہوتی ہے۔ یہ چند ایک چیزیں امام ابن حجر اسقلانی نے ذکر کی، اب میں اس کی تفصیل ذکر کرتا ہوں اور ساتھ ہی عرض کروں گا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے مزید کیا فرمایا ہے۔ اب ہم ذرا تفصیل کی طرف آتے ہیں کہ ایک طرف تہذیب الکمال ہے اور ایک طرف اسی کتاب پر کام ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا۔ سب سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ امام ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے اس کے مصادر کون کون سے ہیں، جو تہذیب الکمال پر امام ابن حجر اسقلانی نے کام کیا ہے، اس کے کیا اور بھی کوئی مصادر ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک تو مصدر ہے تہذیب الکمال امام یوسف مزی رحمہ اللہ کی، اور دوسرا امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ کے اندر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ میں نے کچھ فوائد الاکمال علی تہذیب الکمال جو امام مغلطائی کی ہے اس سے بھی میں نے کچھ استفادہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے راوی تھے جس کو امام مزی نے نکال دیا تھا، جن کو الکمال فی اسماء رجال میں عبدالغنی نابلسی نے ذکر کیا تھا، میں نے وہ نکال دیے تھے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جو امام یوسف مزی نے ان کو نکالا تھا، میں نے کیا کیا، تہذیب الکمال میں ان کو دوبارہ لے آیا، کیونکہ مجھے یہ لگا کہ یہ فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ تو جو امام مزی نے الکمال کے راویوں کو نکالا تھا وہ میں نے دوبارہ اس کے اندر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ میں نے تذہیب التہذیب سے بھی استفادہ کیا، کیونکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال پر جو کام کیا تھا وہ کچھ زائد بھی تھا جو تہذیب الکمال سے زیادہ تھا، یعنی وہ امام یوسف مزی نے نہیں کیا تھا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کیا تھا، تو میں نے تذہیب التہذیب سے بھی استفادہ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب الکمال، اکمال اور تذہیب التہذیب سے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے استفادہ کیا ہے، اور خود اس کا ذکر بھی کیا ہے، آگے جا کر یہ بتاتے بھی ہیں وَقَدْ انْتَفَعْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْمُخْتَصَرِ بِالْكِتَابِ الَّذِي جَمَعَهُ الْإِمَامُ العلامہ علاء الدین مغلطائی علی تہذیب الکمال مع عدم تقلیدی لہو فی شیء۔ فرماتے ہیں کہ میں نے الاکمال جو امام مغلطائی کی کتاب تھی اس سے استفادہ کیا، میں نے میں نے ان کی تقلید نہیں کی لیکن استفادہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تذہیب التہذیب امام ذہبی کی اور الاکمال امام مغلطائی کی، اس سے استفادہ کیا ہے۔ جو تقلید کی ہے وہ تہذیب الکمال کی ہے، تہذیب الکمال کو باقاعدہ طور پر اپنا سب سے اول مصدر بتایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اس کے بعد یہ ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی تہذیب التہذیب اور جو تہذیب الکمال تھی اس کے اندر کیا فرق ہے، کیا تبدیلیاں کی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر سے راوی جس وقت امام مزی اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو تین چیزیں لے کر آتے ہیں، ایک ائمہ ستہ کی شروط کو لے کر آتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ، دوسرے نمبر پر جو سکہ راوی ہیں ان سے
روایت کرنے کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ ثقہ راویوں سے روایت کرنی چاہیے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ اب تین چیزیں امام یوسف مزی نے تہذیب الکمال کے اندر ابتدائی طور پر ذکر کر دی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے کیا کیا؟ ان تینوں چیزوں کو نکال دیا، اور جو تینوں چیزوں کو نکالا اس پر بات کیا کی؟ فرمایا کہ جو ائمہ ستہ کی شروط ہیں وہ تو آپ کو علوم الحدیث کے اندر مل جائیں گی، اسی طرح ثقہ راویوں کے بارے میں بھی آپ کو علوم الحدیث کی کتب سے مل جائے گا، اور سیرت پر بہت زیادہ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں ان تینوں چیزوں کو ذکر نہیں کر رہا۔ ان تینوں چیزوں کو امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب سے حذف کر دیا، یعنی تہذیب الکمال میں موجود تھی لیکن ان کو تہذیب و تہذیب کے اندر ذکر نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کسی راوی کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر کیا کیا تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، تہذیب الکمال سے کن کن چیزوں کو امام ابن حجر اسقلانی حذف کرتے ہیں۔ جب بھی ترجمہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں سے کئی چیزیں حذف کر دیتے ہیں۔ اب کیا کیا حذف کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایات جن کی اسانید عالیہ امام یوسف مزی رحمہ اللہ لے کر آتے ہیں وہ ان کو حذف کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا تعلق جرح و تعدیل کے ساتھ نہیں تھا تو میں نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ اور دوسرا، ایسے تمام اقوال جن کا تعلق جرح و تعدیل کے ساتھ نہیں تھا، امام ابن حجر اسقلانی نے ان سارے اقوال کو حذف کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو امام یوسف مزی نے تہذیب الکمال کے اندر کسی بھی راوی کے شیوخ کو ذکر کیا ہے یا ان کے تلامذہ کو ذکر کیا ہے، ان کو بھی شارٹ کر دیا ہے، بالکل شارٹ کر دیا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ یہ جو تہذیب التہذیب کتاب ہے، اس کے پہلے راوی کو دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پہلا راوی ہے احمد بن ابراہیم بن خالد ابو علی الموصلی، یہ پہلا راوی ہے۔ اب جب ہم تہذیب الکمال کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو اسی راوی کے اساتذہ کی تعداد ہوتی ہے 28، اور تلامذہ کی تعداد ہوتی ہے تہذیب الکمال کے اندر 21۔ اب جب ہم تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی طرف آتے ہیں اور ادھر آ کر ہم دیکھتے ہیں تو ادھر تعداد دونوں کی ہے 7۔ اس کا مطلب ہے کہ تہذیب الکمال کے 28 اساتذہ میں سے امام ابن حجر اسقلانی نے 21 کو حذف کیا اور 7 کو ذکر کیا، اور اسی طرح ادھر بھی جو تلامذہ تھے اس میں سے بھی حذف کیا، اور 21 میں سے 7 کا ذکر کیا اور باقیوں کو حذف کر دیا۔ ایک تو یہ بات، اس کا مطلب ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی جو معروف شخصیات ہیں ان کو لے کر آتے ہیں۔ اگر کسی نے ان راویوں کے اساتذہ کی مزید تفصیل میں جانا ہو تو پھر اس کو تہذیب الکمال کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تہذیب التہذیب سے۔ پھر اس کے بعد امام ابن حجر اسقلانی کیا کرتے ہیں جی؟ پھر اس کے بعد ایک ترتیب میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، مطلب اس سے مختلف بیان کرتے ہیں جو امام مزی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام یوسف مزی جتنے بھی اساتذہ اور تلامذہ کو ذکر کرتے ہیں وہ الفابیٹیکلی، الف بائی ترتیب سے، حروف معجم کے اعتبار سے، تہجی کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں، جبکہ امام ابن حجر اسقلانی معروف شخصیات کو پہلے لے کر آتے ہیں اور حروف معجم اور تہجی کی ترتیب سے ذکر نہیں کرتے۔ جو معروف شخصیات ہیں ان کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں اساتذہ یا تلامذہ میں۔ یہاں پر آ کر تھوڑا سا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے امام ابن حجر اسقلانی کی تہذیب و تہذیب میں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کچھ اضافے بھی کیے ہیں، جس طرح کے پہلے ہی راوی پر ہم دیکھ لیتے ہیں، جو تہذیب و تہذیب کے پہلے راوی پر ہم نے بات کی تھی تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس پہلے راوی میں جو امام مزی نے لکھا تھا روالہ ابن ماجہ فی التفسیری، کہ اس کو امام ابن ماجہ نے تفسیر میں ذکر کیا ہے،
اب امام ابن حجر اسقلانی نے کیا کیا کہ مزی کی اس عبارت کو حذف کر دیا، اور انہوں نے بولا تھا کہ جس کا تعلق جر و تعدیل کے ساتھ نہ ہوگا یا اہم نہ ہوگا اس میں تو میں اس کو نکال دوں گا، تو انہوں نے نکال دیا، اور اپنی طرف سے اس میں پھر کیا ذکر کیا، فرمایا قلت وذکرہ ابن حبان فی الثقات، میں کہتا ہوں کہ ابن حبان نے ان کو ثقات کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس سے متعلقہ ان کا قول حذف کر کے اس میں اضافہ کر دیا ہے کسی ایک قول کے ساتھ، جس طرح کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی میں نے مثال یہاں پر عرض کر دی۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان ابن معین ثقۃ صدوق، ابن معین کے نزدیک یہ ثقہ اور صدوق ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی جرح و تعدیل کے کچھ اقوال بھی لے کر آتے ہیں تاکہ جو مقصد ہے راوی کے ذکر کرنے کا اس کی تکمیل ہو سکے۔ تو اسی طرح کئی مقامات پر الفاظ کے اضافے کرتے ہیں، جملوں کے اضافے کرتے ہیں، یعنی اس کو کاٹ چھانٹ کر خوبصورت ترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس فن اسماء رجال میں یہ کام آ سکے اور اس کا ہر لفظ کوئی نہ کوئی ضرورت کو پوری کرنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے راویوں کا بھی اضافہ کیا، جس طرح میں نے بتایا کہ الکمال کے وہ راوی جو امام مزی نے حذف کیے تھے ان کو یہ دوبارہ لے کر آئے۔ اس کے علاوہ وہ راوی جو امام مزی سے بھی رہ گئے تھے اور امام ذہبی نے تذہیب میں ذکر کیے تھے، یا جو راوی کچھ الاکمال کے اندر تھے، ان کا بھی امام ابن حجر اسقلانی نے ذکر کیا ہے، اور کچھ وہ بھی راوی ذکر کر دیے کہ جو ان راویوں کے ہم نام راوی تھے، تاکہ وہ بھی ذخیرہ تھوڑا سا اس کے اندر شامل ہو سکے۔ اب امام ابن حجر اسقلانی نے کچھ اپنی طرف سے کیے، کچھ امام ذہبی کی طرف سے کیے، کچھ کمال کے راوی تھے ان کا اس کے اندر اضافہ کیا، اور کچھ جو تھے وہ ہم نام راوی تھے ان کو بھی ان کے اندر لے کر آئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی نے اتنے زیادہ راوی ذکر کیے ہیں تو اس کا حجم تہذیب الکمال سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ اقوال سے بھی، روایات بھی، اقوال بھی اور اساتذہ کے ناموں کو بھی حذف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا حجم کم ہے۔ راویوں کی تعداد اگرچہ تہذیب الکمال سے زیادہ ہے لیکن اس کا حجم کم ہے، اس کو چھوٹا کر دیا ہے اور اہم چیزیں ذکر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ امام یوسف مزی رحمہ اللہ کے جو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ دیکھا کہ امام مزی کے اور کون کون سے ایسے اضافے ہیں جن کا تعلق جرح و تعدیل کے ساتھ نہیں ہے، ان سارے اضافوں کو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے حذف کر دیا اپنی کتاب کے اندر سے، اور جو جہاں پر چاہیے تھا اس کو لے کر آگے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر ترتیب قائم کی گئی ہے اس میں الف بائی ترتیب ہے حروف معجم کے اعتبار سے راویوں کی، لیکن یہاں پر تھوڑا سا اسلوب یہ چینج کیا گیا ہے کہ جو نام احمد سے شروع ہوتے تھے الف میں، جو الف جب شروع کیا تو اس میں سب سے پہلے احمد کو لے کر آئے، اور جب میم شروع ہوا تو اس میں سب سے پہلے محمد کو لے کر آئے۔ تو اس طرح احمد اور محمد کو پہلے لے کر آئے۔ یقیناً یہ جن کی حدیث پاک کا کام تھا ان کے اسماء مبارکہ ہیں، محدثین کی نظر میں بھی ان چیزوں کے آداب، معاملات اور ان چیزوں کا خیال ہوتا ہے، اگرچہ ایسا نہ کرنا بے ادبی نہیں ہے لیکن ایسا کرنا اپنے اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو اسلوب اختیار کیا اور اس اسلوب میں جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ کیا کیا ہیں، جب بھی کسی راوی کو ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا اسم و نسب، لقب، اس کی کنیت ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں جو امام مزی نے تہذیب الکمال میں روا ان کے ساتھ کیا ہے، اور پھر روا عنہ کے بعد اسی طرح ہی تہذیب الکمال کی اتباع میں روا عنہ کے بعد اس راوی کے تلامذہ کو لے کر آتے ہیں۔ تو جو روا ان کے بعد جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ اساتذہ ہوں گے اس راوی کے، اور جو روا عنہ کے بعد آ رہے ہیں وہ اس راوی کے تلامذہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اسی طرح یہ حوال ذکر کیے، لیکن بعد میں آگے جا کر یہ فرماتے ہیں اس میں چونکہ بہت سارے اقوال حذف کر دیے جس طرح کہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے، پھر آگے قلت لے کر آتے ہیں، قلت کے بعد پھر وہ اپنی ترجیحات کو ذکر کرتے ہیں، اس راوی سے متعلق اقوال کو لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلت ذکرہ ابن حبان فی الثقات،
وقلت قال عنہ یحییٰ بن معین ھذا ثقۃ، یعنی مطلب یہ ہے کہ قلتو کا ایک مرتبہ جملہ بول کر پھر اس کے بعد اقوال لے کر آتے ہیں، جس کے ہاں ان کی ترجیحات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی کو سقایت کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا صدق، یا کس طرف کے اقوال کس طرح کے ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے لفظ قلتو کے بعد امام ابن حجر اسقلانی اپنا اضافہ کرتے ہیں جو تہذیب الکمال میں موجود نہیں تھا، وہ اس کو لے کر آتے ہیں تاکہ اس راوی کی جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو پہچان سکیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اقوال علماء ذکر کرنے کے بعد پھر جب وفات کا معاملہ آتا ہے، اس راوی کی وفات کا ذکر کا معاملہ آتا ہے، تو پھر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تہذیب الکمال کے اندر موجود جتنے بھی وفات سے متعلقہ اقوال ہوتے ہیں ان کو حذف کرتے ہیں، اور ایک جو ان کے ہاں ترجیحی قول ہوتا ہے اس کو وہ آخر میں لے کر آتے ہیں اور ایک قول ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ رموز جو بیان کیے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی راوی کو پڑھیں گے تو اس سے پہلے لکھا ہوگا خا لکھا ہوگا، میم لکھا ہوگا، دال لکھا ہوگا، کبھی عین لکھا ہوگا، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ تہذیب التہذیب کے اندر اگر صرف عین لکھا ہے اس راوی کے شروع میں تو اس سے مراد ہوگا کتب ستہ، جس پر ائمہ نے اتفاق کیا ہے۔ کتب ستہ یعنی جو 6 کتابوں کے اندر جو بھی راوی موجود ہوگا اس کے لیے عین کا لفظ ہے، اور جو سنن اربعہ کے اندر موجود ہوگا اس کے لیے 4 کا ہندسہ ان نے دیا ہے، 4 وہ ذکر کر دیا ہے۔ بخاری کے لیے خا ذکر کیا ہے، مسلم کے لیے میم کو ذکر کیا ہے، ابو داؤد کے لیے دال کو ذکر کیا ہے، نسائی کے لیے سین کو ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ترمذی کے لیے تا کو ذکر کر دیا، ابن ماجہ کے لیے قاف کو ذکر کر دیا، بخاری کی تعلیقات کے لیے خا اور تا کو ذکر کر دیا۔ تو اس طرح اس کے علاوہ بھی رموز موجود ہیں۔ تو امام ابن حجر اسقلانی نے اس انداز سے اپنی کتاب تہذیب التہذیب لکھی ہے، جس کا استفادہ و تقلید انہوں نے امام مزی کی تہذیب الکمال سے کیا ہے، اور اس کے علاوہ جن جن کتب سے استفادہ کیا ہے وہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی تذہیب التذہیب اور امام مغلطائی کی الاکمال کتاب ہے جن سے انہوں نے استفادہ کیا۔ تو یہ تھا تہذیب التہذیب کا منہج و اسلوب۔ یہاں پر ایک اور چیز، تہذیب التہذیب کے آخر میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کچھ کناں اور مبہمات ذکر کیے ہیں، یعنی وہ نام جن کے بارے میں واضح نہیں تھا تو انہوں نے واضح کر دیا ہے، کچھ آخر میں کناں اور القاب کے طور پر بھی ذکر کر دیا ہے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ راوی کی صرف کنیت ہوتی ہے سامنے اور اس کے نام کا علم نہیں ہو رہا ہوتا، تو جو بھی طالب علم تہذیب التہذیب کو پڑھے تو اگر اس کو کنیت کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ آخر میں جا کر دیکھے، تہذیب التہذیب کے آخر میں جہاں پر امام ابن حجر اسقلانی نے کنیتیں ذکر کی ہوئی ہیں، وہاں ایک کنیت ذکر کر کے اس کے ماتحت جتنے نام آتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر جب آپ وہاں سے نام دیکھ کر اصل کتاب کی طرف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس سند کے اندر جو راوی بعد کا تھا، جو شیخ تھا یا پہلے کا تھا، اس کو آپ اساتذہ اور تلامذہ کے اندر جا کر دیکھ لیں گے تو تب واضح ہو جائے گا کہ یہاں جو کنیت تھی اس کے اندر جو نام تھا یہ وہی تھا جو ترمذی کے اندر تھا، نسائی میں تھا یا ابن ماجہ کے اندر تھا، تو پھر وہ آپ کو اساتذہ اور تلامذہ کے ذریعے سے آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تہذیب التہذیب امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان اتھینٹک کتاب، جس پر انہوں نے باقاعدہ طور پر تحقیق کی۔ ظاہر ہے اگر انہوں نے الکمال بھی سامنے رکھی ہو، تہذیب الکمال بھی سامنے رکھی ہو، تذہیب التذہیب بھی سامنے رکھی ہو، الکاشف بھی رکھی ہو اور الاکمال بھی رکھی، یہ ساری کتابیں جب سامنے رکھی ہوں اور اس کا نچوڑ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہو تو یقیناً وہ کتاب بڑی اہم ہوگی۔ اس لیے اگر اس کتاب کو اس فن کے لیے مرجع بنایا جائے تو یہ کتاب انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت ان آئمہ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں احیاء حدیث کے لیے دن رات محنت کی توفیقات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔